السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے اسلام اور خصوصی طور پر بچوں کی تربیت کے سنہری اصول کی سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے آج تیسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سابقہ ایپیسوڈ میں ہم نے بچوں کی پیدائش کے بعد کے مراحل میں جو ذمہ داریاں خصوصاً والدین کی بنتی ہیں، جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا مقصود ہے، وہ ہے بچوں کی جنسی تربیت۔ اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہماری نوجوان نسل کے ساتھ بھی درپیش ہے، اور اس کا آغاز چونکہ بچپن سے ہوتا ہے، تو اس لیے آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے جو ہیں لاشعوری میں جنسی بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ والدین کو بخوبی علم رہے کہ ہم نے بچپن سے ہی بچوں کی کن حرکات و سکنات پر نظر رکھنی ہے کہ ہمارے بچے جنسی بے روی سے دور رہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا دھیان والدین کو رکھنا چاہیے، وہ ہے بچوں کو زیادہ وقت آپ تنہا مت چھوڑیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب روش ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے اور ان کو کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، تو الگ کمرہ ان کو میسر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان برائیوں میں سب سے جو خطرناک ترین برائی ہے وہ جنسی بے روی کی ہے۔ بچوں کے کمرے کا دروازہ کبھی بھی آپ بند مت ہونے دیں، کیونکہ تنہائی میں شیطانی خیالات ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پر خصوصی نظر رکھیں کہ آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہیں، آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہے، میل جول ان کا کیسا ہے۔ اگر بچوں کا میل جول اچھا ہے اور اچھے بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یقیناً بچے اس بے روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان کا میل جول اٹھنا بیٹھنا برے بچوں کے ساتھ ہے، تو یہ خطرناک بیماری جو ہے ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بہت اہم ہے کہ بچوں کو ملنے کے لیے اگر دوست احباب بچوں کے گھر میں آتے ہیں، تو کبھی بھی آپ بچوں کو دوستوں کے ساتھ یا بچیوں کو ان کی سہیلیوں کے ساتھ علیحدہ کمرے میں مت بیٹھنے دیں۔ اگر وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے علیحدہ بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ گاہے بگاہے کمرے میں چکر لگاتے رہیں۔ ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے والدین کبھی بھی کمرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی ہماری نگرانی کے لیے وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ بچوں کو کبھی فارغ نہ رہنے دیں۔ فراغت کے لمحات بھی بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ان کو صحت مند مشاغل کے اندر مشغول کریں، کھیل کود میں مشغول کر دیں۔ ایسی کھیل کود میں بچوں کو مشغول رکھیں جو ان کو تھکا دینے والی ہے، تاکہ بچے کھیلنے کے بعد تھک ہار کر گہری نیند سو سکیں، اور ان کو کوئی ایسا موقع میسر نہ آئے کہ جس موقع میں کوئی بھی شیطانی وسوسہ یا شیطانی خیال بچوں کے ذہن میں پیدا ہو اور وہ غلط کسی حرکت کی طرف توجہ کریں۔ اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث،
اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ بچوں کی روحانی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور بچوں کو ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً بچوں کو جنسی بے روی سے دور رکھیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بچے کبھی بھی اس غلط روش کو اختیار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو شرعی اعتبار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو الٹا لیٹنے سے روکیں اور بچیوں کو سیدھا لیٹنے سے روکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنے گھر کے اندر معمول رہتا تھا، کسی بھی بچے کو وہ الٹا نہیں لیٹنے دیتے تھے اور کسی بچی کو وہ سیدھا نہیں لیٹنے دیتے تھے۔ سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے شرعی اعتبار سے، اور طبی اور میڈیکل کے طور پر بھی دائیں طرف لیٹنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اس لیے اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ الٹا نہ لیٹیں اور بچیاں خصوصاً سیدھا نہ لیٹیں، ان کو دائیں کروٹ لٹائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم ترین چیز، جب بچے بلوغت کے قریب پہنچ جائیں تو والدین کو توجہ رہنی چاہیے کہ بچوں کو زیادہ دیر واش روم میں گزارنے نہ دیں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی واش روم میں زیادہ ٹائم گزار رہا ہے تو آپ کو کے دل میں یہ بات کھٹکنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور بچوں کو سمجھائیں کہ واش روم میں جب بھی جائیں اپنی ضرورت کو پورا کر کے فوری طور پر واش روم سے باہر آ جائیں۔ زیادہ دیر واش روم میں گزارنا یہ بھی جنسی بے روی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطانی خیالات بہت زیادہ ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور شیطان کسی وقت بھی اپنا وار کر سکتا ہے اور بچہ اس غلط روش کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز، بچپن میں بچوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اعضائے مخصوصہ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو والدین کو اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ بچوں کو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنے دیں۔ اگر کوئی بچہ اپنے عضو کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے ہٹائیں، منع کریں اور بچے کو لباس کے اندر رکھیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اس حرکت سے باز رہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ حرکت بڑھتی چلی جائے گی اور اس حرکت کا نتیجہ بھی جنسی بے روی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ایک اہم ترین بات رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، بچوں کو عادی بنائیں کہ کوئی بھی رشتہ دار اگر گھر میں آتا ہے یا کوئی بھی ایسا آدمی جو اجنبی ہے، بچے کبھی بھی ان کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کریں، اور کبھی بھی کسی اجنبی آدمی کو یا کسی بھی رشتہ دار کو بچوں کے اعضائے مخصوصہ کو ہاتھ لگانے سے کبھی بھی اجازت نہ دی جائے، اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی اجنبی آدمی آپ کی ان اعضاء کو چھوتا ہے تو فوری طور پر آپ نے ریئیکشن دکھانا ہے اور فوری طور پر آپ نے اس کو جھٹک دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ فلاں ہمارے رشتہ دار نے یا فلاں اجنبی آدمی نے آج یہ حرکت کی ہے کہ ہمارے اس مخصوص عضو کو چھوا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ بچہ جب بستر پر لیٹے تو کوشش کریں کہ بچے کو کہیں کہ وہ فوری سو جائے۔ اگر وہ سوتا نہیں ہے اور جاگتا رہتا ہے اور دیر تک جاگتا ہے تو یہ دیر تک جاگنا بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ بچے کو آپ اتنا مصروف کر دیں کہ وہ دن میں اپنی مصروفیت سے جب فارغ ہو
تو اس کا جسم تھکاوٹ سے چکنا چور ہو اور وہ فوری طور پر سونا چاہے، اور جلدی سونا جو ہے اس کے لیے بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ بچوں کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، جو بچوں کی صحت کے لیے بھی، ان کی تربیت کے لیے بھی، اور ان کے دماغی صلاحیت کے لیے بھی بہت اہم ہے، جو بچوں کو بہت ہی فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک اور چیز والدین کے لیے جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کے سامنے کبھی بھی بے تکلفی نہ کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات چونکہ مخصوص ہوتے ہیں، اور ان تعلقات کو بعض دفعہ بچوں کے سامنے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، تو یہ جو بچوں کے سامنے میاں بیوی کا آپس میں تعلق کا اظہار ہے کسی بھی شکل میں، یہ بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بچپن میں بچے بہت زیادہ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، اور بچوں کے اندر سیکھنے کا عمل بہت تیز ہوتا ہے، تو اس لیے والدین کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنے ازدواجی تعلق یا میاں بیوی کا کوئی بھی تعلق اس کو بچوں سے پوشیدہ رکھیں، بچوں کے سامنے اس کو عیاں نہ کریں، تاکہ بچوں کی تربیت میں ایک اہم رول ادا کیا جا سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو اختیار کر کے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جنسی بے روی سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔